میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے وجود مسعود کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے یقیناً مسلم شریف میں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ کون کہتے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ قیلولہ کیا ہے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹنا، آرام کرنا۔ اب یہ سونا ضروری نہیں ہے، لیٹنا۔ اور بے شمار بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ کچھ دیر سوتے تھے تاکہ رات میں اٹھ کر عبادت کر سکیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم میرے گھر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری والدہ نے ایک شیشی کانچ کا برتن لیا اور پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا معطر پسینہ ہے، اسے ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے۔ اور پھر کہتی ہے، اے آقا اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے۔ مشک و عنبر کیا کروں، مشک و عنبر کیا کروں، اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ مزید امام مسلم نے لکھا کہ ایک دوسری سند سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سید عالم ام سلیم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، یہاں آ کر آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے قیلولہ کے لیے وہ چمڑے کا گدا بچھایا کرتی تھی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، وہ آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر لیتی، اسے خوشبو میں ملاتی اور شیشیاں بھر لیا کرتی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، اسے میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔ دارمی، بہقی اور ابو نعیم رحمہم اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی انفرادی خصوصیات تھیں۔ مثلا جب آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور کوئی آپ کے پیچھے جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی یا آپ علیہ السلام کے خوشبو کے ذریعے سمجھ جاتا کہ میرے آقا اس مقام سے گزرے ہیں۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے ایک منفرد خوشبو تھی۔ اور میرے امام فرماتے ہیں نا کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے جو خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں وہ فضاؤں کو معطر کر دیتی، اور حضور کے پیچھے ڈھونڈنے والا اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چل کے میرے آقا تک پہنچ جاتا۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربا جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں
انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم تشریف لاتے تو ہمیں آپ کی خوشبو سے آپ علیہ السلام کی آمد کا علم ہو جاتا. اور ابو یعلا اور بزاد رحمہم اللہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی راستے سے گزرتے تو لوگ آپ علیہ السلام کی خوشبو پا کر کہا کرتے کہ رسول اللہ اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں. اور دارمی ابراہیم نقائی علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ رات کے وقت خوشبو کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لیا جاتا. امام بخاری نے عمر بن محمد بن جعفر ابو عبیدہ عمر بن مسنہ سے وہ حشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی, دھاگا کہہ لیں آپ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک گانٹھ رہی تھی. حضور کی مبارک نالین جوتیاں سی رہی تھیں. نہیں کہتی ہیں کہ میں سوت کاٹ رہی تھی اور میرے سرتاج صاحب معراج اپنی نالین خود سی رہے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پسینہ مبارک سے شرابور ہے اور پسینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے. یہ دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حیرت زدہ کیوں ہو گئی ہو؟ عرض کی کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے اور پسینے سے نور نکل رہا ہے. اگر ابو کبیر حضلی, یہ عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ابو کبیر حضلی آپ کو اس شان محبوبی میں دیکھ لیتا تو اسے یقین آ جاتا کہ اس کے شعر کا مصداق آپ ہیں. یعنی وہ شاعر جو ہے ابو کبیر حضلی, اس نے شعر لکھا. وہ شعر کیا ہے؟ وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَبْرٍ حَيْدًا وَفَسَادَ مَرْدِعِهِ وَدَاءِ الْمُغِيلِ. وہ بے عیب ہے, حیض کے بدنما دھبوں سے پاک, دودھ پلانے والی کی خرابی دودھ سے منزہ اور حمل کی حالت میں دودھ پلانے والی کی بیماری سے بالکل محفوظ. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّهُ وَجْهِ بَرْقَتْ بَرُوقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. ابو کبیر حضلی نے جو شعر کہا ہے وہ یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے رخ زیبا کی رعنائیوں کو دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ گویا افق عالم یعنی آسمان پر چھائے ہوئے بدلوں میں بجلیاں گونج رہی ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں, یہ دیکھیں آپ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کتنی ذہین ہے اور بر وقت حضور کو دیکھ کر کہ حضور پسینے سے شرابور ہیں اور آپ کی پیشانی پر دیکھیں نا, انسان کسی چیز میں منہمک ہوتا ہے تو یہاں پہ لکیریں پڑتی ہیں, تو آپ نے فوراً ابو کبیر حضلی شاعر کا یہ شعر کہا. کیا کہا کہ اگر آپ کے رخ زیبا کی رعنائیوں کو دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ گویا افق عالم, آسمان پر دیکھا نا جب بادل چھا جاتے ہیں تو جب اس کے پیچھے سے بادلوں کے پیچھے سے بجلی چمکتی ہے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے جس کی روشنی بادلوں سے چھن کر آ رہی ہوتی ہے اور ایک روشنی آسمان پر پھیل جاتی ہے. کہتی ہیں کہ گویا یوں محسوس ہوگا کہ افق عالم پر چھائے ہوئے بادلوں میں بجلیاں کوند رہی ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی وجہ سے جو ایک چمک, ایک رعنائی, ایک نور پیدا ہو رہا تھا, فرمایا وہ شعر جو ابو کبیر حضلی نے کہا ہے اگر وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً اس شعر کے مصداق میرے آقا آپ ہوتے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کا اعجاز تھا. جبکہ لوگوں کو پسینہ دھوپ کی وجہ سے آتا ہے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جب آپ تشریف لے جاتے تو بادل سایہ کرتا, لیکن جب میرے آقا آرام فرماتے تو آپ کو پسینہ آتا. اور یہ بھی امت کے لیے
مدینے میں ایک گھر تھا جس کو بیت المطہرین کہتے ہیں یا متطہرین، خوشبوؤں والا گھر۔ کیسے؟ کہا کہ ایک صحابی تھے، ان کی 2 زوجہ تھی، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگائیں تاکہ ان کے شوہر ان کی طرف التفات کریں۔ اب وہ کیا کرتی کہ وہ میرے آقا کے پسینے کو لے جاتی اور لگاتی، ان کے گھر سے ایسی خوشبو آتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خوشبوؤں والا گھر ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ چاہیے۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا بچی کی شادی ہے، دلہن کو لگائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ کہا کہ ایک بوتل لے آنا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تو پسینہ زیادہ آتا، وہ اس بوتل میں بھر لیا اور اس کو دے دیا۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی محبوب کے پسینے کی خوشبو عطا ہو جائے، اور وہ چاند سے زیادہ چمکدار مدینے کے طیبہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں، اور اے کاش کہ ہماری زندگی میں وہ رات آئے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھیں کھل جائیں اور سامنے جلوہ محبوب ہو۔ سو رہا ہوں سوچ کے میں، آج خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے۔